السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم خطوط غالب کے حوالے سے پہلا خط بنام علاؤالدین خان علائی کے نام پڑھ رہے تھے۔ سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ غالب جو ہے وہ علاؤالدین خان علائی کو اپنے حالات زندگی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ خط کا متن دیکھیے۔ ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دے گی اور دلی شہر کو زنداں مقرر کیا۔ یعنی بیڑی میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ ایک جو زنجیر تھی وہ شادی کے نام پر غالب کے پاؤں میں ڈال دی گئی اور دلی شہر کو قید خانہ مقرر کیا گیا، جیل مقرر کیا گیا اور مجھے زندان میں ڈال دیا۔ فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا۔ فکر نظم و نثر یعنی شاعر غالب چونکہ شاعر تھے اور ساری زندگی انہوں نے شعر و شاعری ہی لکھی اور اسی کو ہی اپنا معاش کا وسیلہ بنایا، تو غالب کہتے ہیں کہ نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا۔ برسوں کے بعد میں جیل خانے سے بھاگا، 3 برس بلاد شرقیہ پھرتا رہا۔ غالب کہتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد میں اس دلی کے جیل خانے سے جب نکلا تو مختلف شہروں میں گیا، جن میں بلاد شرقیہ سے مراد ہے کانپور، لکھنؤ، بنارس، کلکتہ۔ تو یہاں سے پھرتے پھراتے غالب جو ہیں وہ دہلی سے نکلے۔ پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے۔ پایان کار آخر کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے، یعنی مجھے پھر واپس بلا لیا گیا اور پھر اس محبس میں بٹھا دیا۔ محبس یعنی اسی قید خانے میں۔ جب دیکھا کہ قیدی گریز پا ہے، یعنی قیدی بھاگنے والا ہے، تو 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دیں۔ تو 2 ہتھکڑیاں یعنی اور 2 زنجیروں کا اضافہ کر دیا۔ وہ زنجیریں کون سی تھی؟ میں نے بتایا تھا غالب کی بہت ساری اولادیں ہوئی، یعنی 7 اولادیں ہوئی اور ان میں سے ایک بھی اولاد نہ بچ سکی، تو غالب نے اپنی سالی کے ایک بیٹے کو لے پالک کر لیا، یعنی اڈاپٹ کر لیا تھا، اور اس بیٹے کا نام زین العابدین اور عارف تھا۔ تو زین العابدین عارف جو ہے وہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا اور اس کے 2 بچے جو یتیم تھے وہ رہ گئے۔ تو غالب نے ان کو ہتھکڑیاں کہا ہے اور کہا ہے کہ ایک بیڑی تو میرے پاؤں میں پہلے ہی بیوی کے نام پر تھی، اب 2 ہتھکڑیوں نے مجھے اور زیادہ زخمدار، مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، یعنی مجھے زخمی کر دیا اور میری محنت اور مشقت میں اضافہ ہو گیا۔ طاقت یک قلم زائل ہو گئی اور طاقت جو تھی وہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ بے حیا ہوں، کہتے ہیں کہ مجھ میں حیا نہیں ہے جو اتنی مشقتوں کے بعد بھی جی رہا ہوں۔ سال گزشتہ بیڑی کو زندان میں چھوڑ میں 3 ہتھکڑیوں کے بھاگا تو میرٹھ بعد ہوتا ہوا رامپور پہنچا۔ کہتے ہیں کہ دونوں ہتھکڑیوں یعنی زین العابدین عارف کے دونوں بیٹوں، جس کا نام ایک کا نام حسن علی حسین تھا اور ایک کا نام باقر علی حسین تھا، کہتے ہیں کہ ان دونوں ہتھکڑیوں کو لے کر میں میرٹھ بعد اور رامپور پہنچا۔ کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا ہوگا تھا کہ پکڑا گیا، یعنی 2 مہینے سے زیادہ نہیں رہا ہوگا کہ واپس آ گیا۔ اب عہد کیا ہے کہ پھر نہ بھاگوں گا۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اب دلی سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ بھاگوں گا تو بھاگوں گا کیا؟ بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی، یعنی غالب جو ہے اپنی کمزوری کی، اپنی لاغری کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب مجھ میں بڑھاپا آ گیا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں دلی سے باہر نکل سکوں اور مختلف شہروں میں پھروں۔ حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو۔ حکم رہائی یعنی موت کا حکم دیکھیے کہ کب صادر ہو، یعنی موت کا فرمان آئے۔ ایک ضعیف سا احتمال ہے، یعنی ایک کمزور ہلکا سا، شاعر کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحج 1277 میں چھوٹ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس ماہ ذی الحج کو 1277 میں مجھے موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ بہر تقدیر بعد رہائی کے جو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا، میں بھی نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کے مطابق جب رہائی مل جاتی ہے، جب میری جو ہے
وفات آ جائے گی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اپنے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور غالب کہتے ہیں، شروع میں سٹارٹ میں کہا تھا نا عالم روا دو ہے، عالم دو طرح کے، ایک عالم روا اور عالم آب و گل۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا، یعنی روحوں کے دنیا میں چلا جاؤں گا۔ فرخ روز از خانہ زندہ برم بیروئم، فرق مبارک ہے وہ دن کہ جب میں اس زندان سے، خانہ زندان یا اس قید خانے سے نکلوں گا، سوئے شہر خود، اور اپنے شہر کی طرف جاؤں گا، عظیم وادی ویران بیروئم، اور اس ویران وادی سے چلا جاؤں گا۔ تو ڈیئر طالبات، آج آپ نے غالب کا پہلا خط پڑھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کے متن کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنی بکس پہ پیج نمبر، یہ جو آپ کے سامنے ہے خطوط غالب کا پہلا خط ہے، جو اس کے دوسرے پیراگراف کی، یعنی سنو عالم دو ہیں اور عالم روا، اس پیراگراف کی آپ نے حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔